خوشی دل کو ملتی ہے ذکر خدا کے ساتھ، سکون اترتا ہے جب جڑ جائے رشتہ نماز کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین راحت نماز میں ہے، اصل مسرت ہے اللہ اور اس کے ذکر میں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں جی اپنے اس بنانا کے شیک سے۔ میں بنا رہی ہوں بنانا کا شیک کیونکہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے مہمان، تو ڈرنک منگوانا میں نے ٹھیک نہیں سمجھا، ویسے بھی مہمان پیتے نہیں تھے تو میں نے بنانا کا شیک بنایا ہے۔ بنانا کا شیک بنانے کے بعد میں نے ان کے لیے کھانا ریڈی کیا۔ کھانے میں ان کو بریانی پسند تھی تو وہ میں نے بنا لی۔ تو میری اس ویڈیو میں آپ کو بریانی کی ریسپی بھی ملے گی، ساتھ ساتھ میرے دیکھتے جائیں کہ میں بریانی کس طرح سے بناتی ہوں۔ میں وداؤٹ پیاز کے تڑکے کے بناتی ہوں، بہت ہی اچھی ریسپی ہے۔ اگر میری یوٹیوب فیملی کو ریسپی چاہیے ہو تو وہ بھی میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بات کیا کر رہے تھے آج کی بات؟ جیسے کہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ خوش رہنے کے لیے ہم نے دوسروں کو کیوں سلیکٹ کیا ہوا ہے، اپنی ذمہ داری، خوشی کی ذمہ داری ہم دوسروں پہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہیپینس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ سکون اور خوشی، مسرت۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے۔ ہم خوش کیوں نہیں رہتے؟ ہم اس لیے خوش نہیں رہتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہے نا، یہ کوئی دوسرا ہمیں دے گا۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے امید رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں خوش کرے، یعنی کہ ہمارے آس پاس کے ریلیشن، ہمارے مطلب کہ میرے ہسبینڈ ہو گئے یا میرے بھائی ہو گئے، یا مطلب کہ کوئی بھی ریلیشن جس کے پاس ہمارے ارد گرد ہمارے پاس جو رہتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارا یہ کام کر دے گا، فلاں سے ہم نے یہ امید لگا لی، فلاں سے یہ لگا لی، وہ پوری نہیں ہوئی تو جی ہم ناخوش ہو گئے، اگر پوری ہو گئی تو ہم خوش ہو گئے۔ حالانکہ خوشی ہمارے دل کے اندر ہے نا، خوشی ہمارے اندر ہے، ہمیں باہر سے نہیں ملتی ہے، ہمارے اندر سے آتی ہے، یہ ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور اپنی خوشی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں بالکل نہ دیں۔ اکثر ہم اپنی خوشی یا غم دوسروں کے رویوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی دراصل کسی چیز یا کسی انسان پر منحصر نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر ہم اپنی خوشی کو کسی کے لفظ یا کسی کے فیصلے کے ساتھ جوڑ دیں تو ادھورے اور غمگین ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے، جو اپنی خوشی کسی کے رویوں پر چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ مایوس رہتا ہے۔ جو اپنی خوشی اللہ کے شکر اور اپنی مثبت سوچ سے بناتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ شکر ادا کریں۔ اس میں آپ کو 5 پوائنٹ بتاؤں گی، آج 5 پوائنٹ میں بات کروں گی، جس میں پہلا پوائنٹ ہے شکر ادا کریں۔ دوسرا ذکر اور نماز، اچھی سوچ، سادگی، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ پہلا پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے جی شکر ادا کریں۔ انسان کی زندگی میں خوش رہنے کا سب سے بڑا راز شکر گزاری ہے۔ ہمیں اکثر اپنی کمیوں اور مشکلات کو دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک لمحہ رک کر صرف اپنی نعمتوں کا شمار کریں تو دل بھر جاتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی، صحت، گھر کا سکون، بچوں کی مسکراہٹ اور سب سے بڑھ کر ایمان، یہ سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں سکون اترتا ہے اور ہم دوسروں کے مقابلے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ خوش رہنے کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز دل کا سکون ہے۔ ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ہم براہ راست اللہ سے جڑ جاتے ہیں، یہی اصل خوشی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرنے سے پورا دن اتنا ہلکا اور بابرکت گزرتا ہے۔ جو انسان دن کا آغاز اللہ پاک کے ذکر سے کرتا ہے، اس کا سارا دن خوشی میں گزرتا ہے۔
तीसरा पॉइंट है कुरान और ज़िक्र से दिल को जोड़ें। कुरान पढ़ना और सुनना और अल्लाह का ज़िक्र करना दिल के बोझ को कम करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर जब इंसान के दिल में परेशानी हो और वो सिर्फ़ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह या दुरूद पाक पढ़ ले तो हल्का और मुतमिन हो जाता है, चाहे मसला हल हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन इंसान का दिल मुतमिन हो जाता है। और अगर हम सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर कोई दुआ करें, अपनी किसी भी परेशानी के लिए दुआ करें, तो यकीन करें वो मसला हल भी हो जाता है और वैसे भी हमारा सारा दिन इतना अच्छा और हल्का गुज़रता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रता है। और जिस दिन सूरह यासीन ना पढ़ें या कुरान पाक ना पढ़ें, सारा दिन बोझल-सा और दिल भरा-भरा सा रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही कुछ अच्छा होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप नमाज़ के बाद सूरह यासीन लाज़मी पढ़ा करें। कुरान तो हमने पढ़ना होता है, लेकिन सूरह यासीन लाज़मी पढ़ा करें। चौथा पॉइंट है माफ़ करने की आदत अपनाएँ। ज़िंदगी में अगर हर इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, अगर हम हर बात को दिल से लगा लें तो दूसरों को माफ़ ना करें तो दिल तो बोझल रहता है और खुशी कभी कायम नहीं रहती। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के ज़ुल्म को कबूल कर लें, बल्कि ये है कि आपने अपने दिल को सुकून दिया और आपने अपने रब की रज़ा को तरजीह दी। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, दरगुज़र करना सीखो। दरगुज़र करना तक़वा के ज़्यादा करीब है। मिसाल के अगर किसी ने आपको सख्त अल्फ़ाज़ कह दिए कि आप चाहें तो बदला लें, लेकिन अगर आप सिर्फ़ ये सोच कर छोड़ दें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, तो वीडियो की लेंथ बहुत छोटी थी, इस वजह से मैं आपके साथ अगली वीडियो में बकाया बात शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।